آج کا کیس جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں اس فسطائیت اور اس ان لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے ان ایکٹس کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے وہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کے اوپر کیسے قدغن لگاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو انہوں نے ایکٹ سائن کیا ہے تو اس کے اندر بڑی سیاست ہوتی رہی کہ مختلف اوقات میں کہا گیا کہ شاید پیپلز پارٹی اس میں ساتھ نہیں ہے، شاید نون لیگ کے چند لوگ جو ہیں اس میں ساتھ نہیں ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ نہ تو یہ لیجسلیشن خود کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی یہ طاقت ہے کہ کوئی لیجسلیشن کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں۔ یہ جہاں سے قانون بن کے آتے ہیں یہ ایز اٹ از اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ صحافیوں کی زباں بندی، آزاد منش لوگوں کی زباں بندی کے لیے یہ سارے قوانین بناتے ہیں تاکہ اس ملک کے اندر کوئی حق اور سچ کی بات نہ کر سکے۔ ابھی لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ کوئٹہ کے اندر ہمارا رول آف لاء پہ کنونشن تھا، تو وہاں پہ انہوں نے ہمارے جنرل سیکرٹری معظم بٹ صاحب کے خلاف پرچہ درج کیا جو کہ ILF پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ وہ کہتے تو یہ بھی ہیں کہ میرے خلاف بھی وہی پرچہ ہے، کہتے یہ ہیں کہ شہریار افریدی، شاندانہ گلزار، اپنا ہمارے پریزیڈنٹ PTI جو ہیں داؤد شاہ، حلیم عادل شیخ، ان کے خلاف ایک ایسا پرچہ ہے کہ ریاست مخالف نعرے بازی، ریاست مخالف کو چاکنگ ہے۔ کہیں ریاست مخالف کو ایک لفظ دکھا دیا جائے تو ہم خود اپنی گرفتاریاں دینے کو تیار ہیں۔ ہم سے زیادہ اس ریاست سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ہم جو وکیل ہیں وہ رول آف لاء پہ بیلیو کرتے ہیں۔ یہاں رول آف لاء کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اور رول آف لاء نام کی کوئی چیز نہیں اس ملک میں رہ گئی۔ ابھی رول آف لاء کی بدترین مثال اس ملک میں جو اظہر مشوانی صاحب کے 2 بھائیوں کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی ان کو ابڈکٹ کیا گیا، اور والد صاحب جو ان کے قاضی حبیب الرحمان ہیں ان کو 6 دنوں کے بعد چھوڑا۔ ان کے بھائی ظہور کو جو ہے وہ 145 دنوں کے بعد ریلیز کیا، اور اسی ہائی کورٹ نے وہاں پہ ڈائریکشن دی کہ دے آر ناٹ ٹو بی اریسٹڈ۔ ان کا قصور کیا ہے؟ اب ان کے قصور کو میں بتاؤں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا عمران خان کی جو ٹیم تھی اس کو ہیڈ کرتے تھے۔ آج تمام قوانین سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر قدغن لگانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، وہ چاہے فائر وال کی صورت میں ہو، وہ چاہے اس ڈیفیمیشن ایکٹ کی صورت میں ہو، وہ سارے کے سارے یہ سمجھتے ہیں کہ جو مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے وہ اس سوشل میڈیا، جب آپ میڈیا کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ حقائق کو آن ایئر کر سکیں، کسی کا نام چلا سکیں، کسی کی تصویر چلا سکیں، جب اس کے اوپر آپ بلیک آؤٹ کریں گے تو پھر سوشل میڈیا ہی ایک ایسی ڈیوائس بچتی ہے، ایک ایسا سسٹم بچتا ہے، اور جس نے ملک میں عوام کو شعور دیا ہے، اور اس شعور کو آپ چاہتے ہیں کہ شاید یہ کسی کی نفرت میں ہے۔ نہیں، دراصل یہ شعور وہ ہے جو اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص آواز اٹھاتا ہے، اس آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، آج جو ان کو اٹھا لیا ہے، ہم نے یہ پٹیشن جمعے والے دن لگائی تھی، ایک دن بھی کسی کو غیر قانونی حراست میں نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ نے پہلے دن یہ جواب دیا کہ جی وہ CTD کے پاس نہیں ہے، وہ پنجاب پولیس کے پاس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کا اپنا لیٹر ہے، جس لیٹر کے اندر ایجنسیز خود تسلیم کر رہی ہیں کہ اس کی بیوی جو ہے، اظہر مشوانی کی بیوی کو جو جب انہوں نے فلائی کیا، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، یہ لیٹر ہے جس کے اندر MI کی
इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उन्होंने शो काज नोटिस दिए हुए हैं सर्टन एम्प्लॉइज़ को कि वो बाहर कैसे गई। भाई ट्रैवल करना हर एक का हक है। आपने अगर कोई लिस्ट में किसी का नाम डाला है आप उसको वहाँ रोक लेते हो। इस तरह से आप जो जुर्म और बर्बरियत करते हैं तो उसका रिएक्शन यही होता है कि लोग बात करते हैं। आज मैं जनाब आपके सामने मीडिया के सामने इसलिए हूँ कि उन दो भाइयों का अगर कसूर बता दिया जाए कि उन्होंने ये जुर्म सरजद किया है, दे दें उनके ख़िलाफ़ पर्चा, कानून के अंदर मौजूद है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई मटेरियल नहीं है, जिन लोगों को आपने अबडक्ट किया हुआ है, तो ये तो फिर FIR बनती है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने उसे किडनैप किया है। और इस बाबत हम ऑलरेडी थाने में दरख्वास्त भी दे चुके हैं। हमने उसी दिन जय साहब का सवाल था कि आपको कैसे पता है कि ये किसी एजेंसी ने या किसी और इदारे ने उठाया है। हमने कहा था कि सिर्फ़ एक चीज़ आप देखें कि इनको उठाने के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। वो मुहर्रिकात ये हैं कि वो शख्स मुल्क में नहीं है या मुल्क के अंदर है, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है। और भाई उसके लिए एक कानून मौजूद है, उसके ख़िलाफ़ आप प्रोसीड करें। इन बेचारे बेगुनाह लोगों का कौन सा कसूर है जिससे इनको आपने अबडक्ट करके किसी सेल में रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? इन लोगों का उससे कोई रोल नहीं है। जिस शख्स का कोई कानून तोड़ने का अमल है उस पे तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन जो कानून के ऐन मुताबिक चल रहे हैं, अज़हर मिशवानी का क्या कसूर है? अज़हर मिशवानी का सिर्फ इतना कसूर है कि वो मीडिया के ऊपर हक और सच की बात करता है, इसके अलावा तो कोई कसूर नहीं है। कोई उसकी ऐसी पोस्ट दिखा दें, कोई उसका ऐसा टिकर दिखा दें जिसमें रियासत मुखालिफ कोई एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस फस्तायत से बाज आना चाहिए। अभी हमारा केस पेंडिंग है। मैं केस के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि फ़ैसला कोर्ट ने करना है, अदालत ने करना है, लेकिन जिस तरह से ये जुल्म और बर्बरियत है इसको ख़त्म होना चाहिए और उन डेटनीज़ को फिल फॉर अदालत में पेश किया जाना चाहिए। और अगर वो मतलूब हैं किसी कानून के मुताबिक किसी जुर्म के सरजद उन्हें, तो दे दें उसके ख़िलाफ़ FIR, दे दें उसके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा मत करें, खुदारा ऐसा मत करें जिससे इस मुल्क में लाकानूनीयत इस हद तक बढ़ जाए। थैंक यू वेरी मच। जो भी कार्रवाई हो सकती है ऐसा मत करें, खुदारा ऐसा मत करें जिससे इस मुल्क में लाकानूनीयत इस हद तक बढ़ जाए। थैंक यू वेरी मच।